بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ المحصنات کا خلاصہ۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حلال ہے، کیونکہ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان محرمات کا ذکر کیا تھا، ان عورتوں کا کہ جن سے نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اجازت کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہوا کرتا، بلکہ نکاح کا مقصد عفت اور پاکدامنی ہوا کرتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کو سامنے یہی رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے متع کا ذکر بھی کیا۔ متع کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر اس کا رواج موجود تھا کہ کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نکاح کرنا، تھوڑی دیر کے لیے نکاح کرنا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ نکاح کسی وقت متعین کے لیے نہیں ہوا کرتا، نکاح ہمیشہ رہنے کے لیے ہوا کرتا ہے اس نیت کے ساتھ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے گھریلو زندگی کے حوالے سے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ گھریلو معاملات کے اندر مرد سربراہ ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سربراہ نہ ہو کسی ٹیم کا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو سربراہ قرار دیا۔ پھر اللہ نے کچھ گھریلو زندگی کے اصول بھی بیان فرمائے کہ اگر کوئی ناچاقی ہو جائے، بیوی نافرمانی کرے تو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا اس کو سمجھایا جائے، پھر باز نہ آئے تو بستر الگ کیا جائے، اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو فضربوہن، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر عورت کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہر عورت کا مزاج کیا ہے، مختلف ہے۔ جیسے شہری عورت ہے، دیہات کی رہنے والی ہے، تو مزاج کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ کسی عورت کے لیے صرف اونچا بولنا ہی کافی ہوتا ہے، کوئی نازک مزاج ہے، تو لہٰذا موقع کی مناسبت سے انسان کو، مرد کو ظالم نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے سربراہ قرار دیا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت گھر کی روٹی ہے، وہ جیسے چاہے اس پر سختی کرے۔ شریعت نے عورت کے حقوق بھی سامنے رکھے، البتہ یہ ایک مجبوری تھی کہ کسی نہ کسی کو سربراہ مقرر کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو اس اہل سمجھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مرد کے اندر وسعت زیادہ ہوتی ہے، مرد کے اندر صبر و تحمل زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ عموماً ہے، یہ اکثریت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت وہ دین کے حوالے سے مرد سے بھی آگے ہوتی ہے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے حوالے سے وہ مرد سے بھی آگے ہوتی ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے۔ اللہ نے اسے اگر سربراہ قرار دیا تو اس کے اندر ایک اہلیت موجود ہے، تو وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا، وہ اسی بنیاد پر دیا کہ اس کے اندر برداشت زیادہ ہے۔ لیکن عموماً اس معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ بات بات پر وہ منہ سے طلاق کے الفاظ بولتا ہے، تو وہ صبر و تحمل کہاں گیا؟ اتنا تو وہ مرد ثابت کرتا ہے کہ وہ نااہل ہے، وہ نااہل ہے، ورنہ تو شریعت نے اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے سربراہ قرار دیا، طلاق کا حق دیا کہ اس کے اندر صبر و تحمل ہوگا۔ یہ بات بات پر ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالے گا، تو اگر بھی ایسا کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت نے کیا بہترین اصول بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اگر ناچاقی بھی ہو جائے تو یہ طریقہ کار ہے، اس کو سمجھایا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، ناراض ہو جائے۔ اینڈ میں یہ ہے، 3 اصول کے بعد پھر فرمایا کہ اگر پھر بھی نہ معاملات سلجھیں تو پھر بڑے بیٹھ جائیں، بڑے بیٹھیں اور وہ کوئی حل تلاش کریں، پھر بھی حل نہ نکلے تو پھر جا کر آخر پہ 5ویں نمبر پر طلاق آتی ہے، اور ہمارے یہاں یہ سب سے پہلے نمبر پہ۔ حالانکہ شریعت نے جتنے اصول بیان فرمائے ہیں، جتنی ہدایات دی ہیں، تب تک معاملہ ویسی سلجھ جاتا ہے۔ اس لیے جو شریعت کے اصول ہیں انہی کو اپنانا چاہیے، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے مسائل بیان فرمائے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، پاکی ضروری ہے، غسل کا حکم دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے کوئی بھی عبادت ہو اس سے پہلے وضو، غسل، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے گا تو پھر عبادت کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، عبادت کی صحیح چاشنی پھر سمجھ آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان وضو کا خیال رکھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے
مشہور واقعے کی طرف اشارہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو کعبہ کے چابی بردار تھے. جب اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام غالب آیا، مکہ فتح ہوا، ان سے چابی لی گئی تو بہت سارے صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ہمیں چابی مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس عثمان بن طلحہ کو چابی دینے کا حکم دیا کیونکہ ان کے پاس تھی، اور اسلام نے سمجھایا کہ اسلام کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، چاہے آپ غالب کیوں نہ ہو. تو یہی وجہ بنی تھی عثمان بن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کی. اس نے کہا کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے کہ غالب آنے کے باوجود بھی کسی کا ہم تلفی نہیں کرنا. آگے خوشبو واقعہ، ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. ایک طرف یہودی ہے، ایک طرف کیا ہے؟ منافق ہے. اور منافق تو یہ شریعت نے بتایا، بظاہر تو اس وقت وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کا کوئی فیصلہ کرتی ہے جو حق تھا. تو یہودی نے سوچا کہ عمر فاروق رضی اللہ، منافق نے سوچا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے خلاف کیا ہے؟ سخت. تو لہٰذا اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروایا، لیکن مجھے یہ منظور نہیں ہے، لہٰذا عمر فاروق سے فیصلہ کروا دیں. عمر فاروق کے پاس آئے تو یہودی نے اتنا بتا دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ پہلے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروا چکے ہیں، میرے حق میں انہوں نے فیصلہ کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اتار دی اور فرمایا کہ جس کو حضور علیہ السلام کا فیصلہ منظور نہیں ہوگا تو پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے. اب یہ ہوا تو منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیے عمر فاروق نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، کیا قصور تھا اس کا؟ اس نے فیصلہ ہی کہا تھا نا، ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری، فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کا فیصلہ ہی نہ مانے مسلمان کب ہے؟ آپ کیوں دھوکے میں رہتے ہیں کہ ایک وہ شخص کہ حضور علیہ السلام فیصلہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، تو مسلمان کب رہتا ہے؟ تو شریعت نے، قرآن نے بتایا کہ وہ تو تھا ہی منافق. یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے اور مسلمان تسلیم نہ کرے. تمہارا یہاں سے پتہ بھی چلتا ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کمال کی محبت اور عشق تھا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. اس سے مفسرین نے اجماع امت کو بھی نکالا، کیونکہ یاد رکھیے کسی مسئلے کے اوپر امت کے علماء کا اجتماع وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رحمت ہوا کرتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا کہ اللہ نے خاص ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ کا انعام. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مراتب بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ انبیاء. انبیاء کے بعد کون ہے؟ صدیقین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے فرمایا شہداء. یاد رکھیے شہداء کا بھی بہت مقام اور مرتبہ ہے، انہی کے بارے میں کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ نے خاص ان کو یہ پروٹوکول دیا، عزت عطا فرمائی کہ ان کو مردہ ہی نہ کہو، بلکہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. شہید ہمیشہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی تیاری کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے اللہ کی مدد تو رہے گی لیکن وہ جہاد کی تیاری رکھیں بھی صحیح، اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط رکھیں اور پوری تیاری کے بعد پھر اللہ پہ کیا کریں؟ بھروسہ کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا فرمایا کہ عموماً جہاد پہ جانے سے جو چیز روکتی ہے وہ موت ہے. انسان موت سے ڈرتا ہے کہ ایسے موقع پر تو موت پکی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر آپ مضبوط قلعوں کے اندر ہوں گے نا تو جب موت کا وقت آنا تو وہاں بھی آ جائے. لہٰذا موت سے نہ ڈرا کرے. اور یہ حقیقت ہے کہ مومن نے کیوں ڈرنا؟ یاد رکھیے فرمایا کہ مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے. یہ مومن کے لیے تو کیا ہے؟ تحفہ ہے. اور پھر جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل بیان فرمائے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ایک مستقل ایک موضوع ہے کہ یہ شہادت یہ چیز کتنا مقام اور رتبہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان مقام اور مرتبہ، انبیاء کے سردار، اس کے باوجود کیا دعا فرما رہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما.
میں پھر زندہ ہوں، پھر تیرے راستے میں لڑوں، پھر کوئی ارشاد عطا فرما. یہ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں. تو در حقیقت ہمیں سمجھا ہے کتنا بڑا، کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ ہجرت بھی کیا ہے، یہ جہادی کی ایک قسم ہے. کہ جیسے صحابہ اکرام کو حکم ہوا تھا ہجرت کا، انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کیا کی، ہجرت کی. مختلف روایت میں آتا ہے کہ حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بوڑھے تھے، ضعیف تھے. تو جب ہجرت کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھے بھی لے جائیے. اس قابل نہیں تھے کہ وہ چل سکتے، انہوں نے چارپائی پہ ڈالا اور جیسے مکہ سے باہر نکلے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ جو آدمی اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگ پڑا، اب اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے، موت کی وجہ سے پورا نہیں بھی کر سکا، اسے پھر بھی اس کا اجر و ثواب مل گیا. یعنی وہ پورا نہیں بھی کر سکے لیکن نکل تو پڑے تھے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں اس نکلنے کو قبول فرمایا. اسی سے پتہ چلتا ہے ایک اچھی نیت کرنا وہ بھی باعث اجر ہے. ایک اچھی نیت کرنا، نیکی کی نیت کرنا وہ بھی باعث اجر ہے. انسان کسی عذر کی وجہ سے نہیں بھی کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے محروم نہیں فرماتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے قوی عمل ہے، یہ سب سے قوی لوگ ہیں. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں گڑے ہوئے ہوں گے. کیونکہ یاد رکھیے یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ ہے. ایک آدمی کافر ہے، وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی میں کیا ہوں، کافر ہوں، وہ اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. ایک آدمی جو ہے کافر اور اپنے آپ کو کیا مسلمان ہے، مسلمانوں کی صف میں کھڑا بھی ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ خطرناک ہے. اسی وجہ سے یہ جو ایک بہت بڑا فتنہ قادیان کا ہے، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، اسی وجہ سے سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ اپنے آپ کو کافر کہتے نہیں ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو کافر کہے تو اس سے مسلمانوں کے لیے بچنا آسان ہو جائے، لیکن جو ہماری صفوں میں گھسے اور کہیں اپنے آپ کو مسلمان اور ہوں وہ کافر، تو وہ کیا ہے، زیادہ خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.